مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران کا امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر میزائل اور ڈرون حملے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا حملے میں امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچا۔ عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ مار گرایا۔ امریکی طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق۔ سینٹکام نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں۔ دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار۔ دشمن نے نشانہ نہیں بنایا۔ عراق کے شمالی علاقے مخبور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں ایک فرینچ فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ فرانسیسی صدر کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایمانوئل میکرون نے حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ایران جنگ کو ایسے حملوں کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ عراقی شہر اربیل کے گورنر کا کہنا ہے کہ جس بیس پر عالمی اتحادی فورس موجود ہے، عراقی حکومت حملے کے بعد معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 44ویں لہر۔ اسرائیل کے شمالی شہر زرزر میں عمارت پر ایرانی میزائل حملے میں 30 افراد زخمی۔ کریان، شمونہ، حدیرہ اور حائفہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ پر افراتفری۔ اسرائیلی شہریوں کی عملے سے لڑائی۔ ترجمان کا کہنا ہے خرمشہر، عماد اور خیبر شکن میزائل ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کہتے ہیں سپریم لیڈر کی ہدایات کے مطابق اب نئے ہرمز کو بند رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھی جائے گی۔ ایرانی فوج کی خطے میں موجود تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگانے کی دھمکی۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے کی تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگا دی جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ تہران میں طالقان کمپاؤنڈ امی جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ تہران سمیت کئی شہروں میں حملوں کے بعد دھماکے، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ اصفہان سمیت دیگر صوبوں میں بھی بمباری۔ شہادتوں کی تعداد 1400 تک پہنچ گئی۔ حملوں میں 10,000 سے زائد شہری املاک تباہ ہو چکی۔ ایرانی نیشنل سپریم کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کہتے ہیں کہ امریکہ نے بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب دفاعی سسٹم تھاٹ کو اسرائیل منتقل کر دیا۔ ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر مشترکہ حملہ، 150 راکٹ داغے گئے۔ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے آبنائے ہرمز بند رہنی چاہیے۔ امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کا پہلا آڈیو پیغام۔ اپنے والد سید علی خامنئی میناب اسکول کے بچوں سمیت تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی رہبر معظم نے کہا پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں، صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سید مجتبی خامنئی نے کہا دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمیں یکجہتی سے انہیں شکست دینی ہے۔ ایران نے پوری دنیا کو دکھا دیا ایرانی عظیم قوم ہے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ جب بھی تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پیسے بہت بناتے ہیں، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کو مشرق وسطی اور دنیا کو تباہ کرنے سے روکا جائے۔ مطالبات تسلیم نہ کیے تو مجتبی خامنئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ سے PNSC کے 2 جہاز خام تیل لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ دونوں جہاز مجموعی طور پر 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کراچی پہنچے۔ خام تیل کی بڑی مقدار کی آمد سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج پھر بڑا اضافہ متوقع۔ ایک ہفتے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 51 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 81 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کی سمری آج حکومت کو ارسال کرے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن گزشتہ ایک ہفتے کی قیمتوں کی بنیاد پر نئی اوسطن قیمت کا تعین کرے گا۔ IMF نے پیٹرول پر سبسڈی نہ دینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر حملوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ UAE میں 24 گھنٹے کے دوران 10 بیلسٹک میزائل، 26 ڈرونز کو تباہ کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں اب تک 278 بیلسٹک میزائل، 1540 ڈرون تباہ کیے جا چکے۔ حملوں میں 6 افراد دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل۔ اسرائیل ایران کی تاریخی یادگاروں پر بمباری کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا اسرائیل ایران کی صدیوں پرانی یادگاروں کو مٹا رہا ہے۔ یونیسکو کے کئی عالمی ثقافتی ورثے مقامات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ایک صدی پرانا ملک ہزاروں سال پرانی قوم سے نفرت کرے۔ یونیسکو کہاں ہے، اس تباہی پر خاموشی ناقابل قبول ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کی نئی لہر، مزید 9 افراد شہید۔ 2 ماہ سے جاری حملوں میں 90 سے زائد بچوں سمیت 688 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیل کا کہنا ہے حزب اللہ اور ایران نے پہلا مربوط اور مشترکہ حملہ کیا۔ اسرائیل پر 150 راکٹ فائر کیے گئے۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے نواح میں ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں سیکورٹی فورسز ہائی الرٹ، فضائی دفاعی نظام فعال۔ بحرینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران 114 میزائل، 190 ڈرون تباہ کیے جا چکے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ، 100 انڈیکس میں 1343 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,53,078 پوائنٹس پر ٹریڈ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 پیسے سستا، 279 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے اثرات، کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 0.8% اور ٹاپکس میں 0.1% کمی۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں 0.7% اضافہ، فی اونس نرخ $5,115 ہو گئے۔ نئے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی حلف برداری آج شام ہوگی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نہال ہاشمی سے حلف لیں گے۔ نامزد گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق کردار ادا کروں گا، نواز شریف اور شہباز شریف کا شکر گزار ہوں۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ سدا کوئی کسی منصب پر فائز نہیں رہتا، گل پلازے کی آواز اٹھانے یا کانفرنس کرنے پر سزا دی جا رہی ہے تو دے دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، گورنر لگانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا۔ نئے گورنر کا خیر مقدم کرتے ہیں، سندھ حکومت نئے گورنر کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اغوا برائے تاوان کے سپریم کورٹ نے 16 سال بعد ملزم سلامت علی کو بری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا لدم قرار، سپریم کورٹ نے سلامت علی کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق برآمد شدہ رقم سود سمیت واپس کریں۔ سپریم کورٹ نے پولیس کی ریکوری کی کہانی جھوٹی قرار دے دی۔ سلامت علی 16 سال تک ناحق قید اور مقدمے کی ذہنی اذیت کا شکار رہا۔ ریکارڈ پر ملزم کے خلاف ایک بھی مجرمانہ ثبوت موجود نہیں۔ بالائی علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے برقرار، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش متوقع، آزاد کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان، کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری ریکارڈ، زیارت میں ٹمپریچر 4، کلات 5، کوئٹہ میں 8 ڈگری رہا۔